ملاقات کا خوب اہتمام کرو، ایک ایک کے پاس ملاقات کے لیے کی ترتیب بناؤ، جو ہاں تو خواص ملے ان سے خصوصی ملاقات کرو، ان کی دنیا کو حقیر مت کہنا ورنہ وہ تمہارے دین کو حقیر سمجھیں گے، کیونکہ ہر شخص اپنی محبوب چیز سے محبت کرتا ہے، انہیں دنیا محبوب ہے، تمہیں دین محبوب ہے، اگر ان کی دنیا کی برائی کرو گے تو وہ تمہارے دین کی برائی کر بیٹھیں گے، ایسا ہرگز نہ ہو۔ البتہ جہاں جاؤ وہاں کے علماء سے ضرور ملاقات کرو، اگر فرصت اور سہولت محسوس کرو اور ان میں بشاشت محسوس کرو تو نصیحت کی درخواست کر دینا، تشکیل نہ کرنا، یوں نہ سمجھنا ہم بڑا کام کر رہے چھوٹا کام کر رہے، ہم سینکڑوں میں کام کر رہے یہ دو چار کے لیے بیٹھے، یہ سب شیطان کے وساوس ہیں۔ وہ چاہتا ہے کسی طرح علم علماء کے درمیان کسی طرح عوام علماء کے درمیان خلیج پیدا ہو، ایسے وساوس بدگمانی پیدا کرے گا شیطان جس سے امت علماء سے کٹ کر رہ جاوے۔ عالم سے بدگمانی کرنا تو علم سے بدگمان ہونا ہے۔ یہ علماء انبیاء کے ورثہ ہیں، ان سے بغض رکھنا میرے دوستو عزیزو اللہ حفاظت فرمائے، انبیاء سے بغض رکھنا ہے، یہ بڑے ڈرنے کی بات ہے، بہت ڈرنے کی بات ہے۔ وہ تمہیں ٹوکے یہ تمہارے لیے نعمت ہے، وہ تمہیں ٹوک دے یہ تمہارے لیے نعمت ہے، وہ تمہیں ٹوکے انہیں اپنا محسن سمجھو، انہیں اپنا محسن سمجھو، ان کا اعتراض درست ہے تو ان کو اپنا محسن سمجھو، اگر غلط فہمی سے اعتراض درست نہیں ہے تو صبر کرو، صبر کرو، جواب دینا تو ملائکہ کی نصرت سے محروم ہو جانا ہے۔ جی ہاں، ہمارا جواب دینا نہیں ہے، کوئی تم پر اعتراض کرے صبر کرو، تمہارے اندر وہ کمی ہے تم تو احسان سمجھو اور اپنی اصلاح کرو۔ اس لیے تاکید سے عرض کر رہا ہوں کہ جہاں جاؤ وہاں کے علماء کی خدمت میں محض دعا کی درخواست کرنے، اور اگر وہ بشاشت سے اس پر تیار ہو جائیں کہ مسجد میں آ کر جماعت کو نصیحت فرما دیں تو اس کی ان سے درخواست کر لی جائے، ورنہ شیطان یہ پٹی پڑھاوے گا تم جو کام کر رہے وہ بڑا ہے، جو کام کر رہے چھوٹا ہے، لہذا ان سے کہو کہ چھوٹا کام چھوڑ کر بڑا کام کریں، تو یہ ان کے کام کی خبر ہی نہیں ہے، بس ایک دوسرے کے کام کو نہ جاننے کی وجہ سے استخفاف اور ہلکا پن پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں ہر ایک کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر شعبہ دوسرے شعبے کے لیے معاون بنے، مخالف نہ بنے بلکہ ایک دوسرے کے شعبے کے لیے معاون بنے۔ مسلمانوں کی جماعتوں کے آپس کے تعاون سے ایک دوسرے کے کام کو تقویت ملنی ہے، کسی کام کے بارے میں یہ مت کہو یہ ہمارے کرنے کا نہیں ہے، تم نہیں کرتے ہو تو نہ کرو، لیکن کسی کے کام کو یہ نہ کہو یہ ہمارے کرنے کا نہیں ہے۔ جتنی بھی جمعیتیں ہیں، جتنی بھی دینی تحریکیں ہیں، ہم ان تحریکوں کو اور ان تنظیموں میں اپنی ذات سے جو بھی مدد ہم کر سکتے ہیں وہ کرنا ہمارا اس لیے فریضہ ہے کیونکہ تمام اہل حق کی تحریکیں اور تنظیمیں وہ سب حق کو چاہنے کے اور حق کو قائم کرنے کے لیے ہیں۔ کسی بھی تحریک یا تنظیم کو کسی کے مقابل سمجھنا، میری طرف دیکھو، میں اتنی اہم بات عرض کر رہا تم ادھر دیکھ رہے، میرا دل چاہے تم اجتماعات میں ادھر ادھر بالکل مت دیکھا کرو ذرا سا بھی، اور شیطان چاہے گا کسی طرح بات ضائع ہو جائے۔ جتنی بھی اہل حق کے کام ہیں ان کا تعاون کرنا ہر مومن کا فرض عین ہے، ہر مومن کے ذمہ فرض عین ہے۔ میں فرض عین کہہ رہا ہوں، فرض کفایہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ خیر کے کام میں معاون بننا ہر ایک کی اپنی ضرورت ہے اس لیے فرض عین ہے۔ کیوں بھائی؟ ہاں، خیر کے کام میں معاون بننا ہر ایک کی اپنی ضرورت ہے اس لیے فرض عین ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنے دین کے شعبے اور دینی تنظیمیں ہیں اس میں ہر تنظیم کو چاہیے دوسروں کا تعاون کرے، البتہ جو کام جن کے کرنے کا ہے وہ اپنے اپنے کام میں یکسوئی سے لگے رہیں۔ ایک ہے تعاون کرنا، ایک ہے مداخلت کرنا، میں دونوں چیزیں الگ الگ عرض کر رہا ہوں۔ بہت سے کام ایسے ہوں گے جن میں ہمارے کام کرنے والوں کو لگنا نہیں ہے، صاف بات ہے، وہ جن کے کرنے کا ہے وہ ان کا مقام ہے، لیکن تعاون سے انکار نہیں ہے۔ ایک تعاون کرنا، ایک مداخلت کرنا، نہیں مداخلت نہ کرو تعاون کرو، مداخلت نہ کرو تعاون کرو،
یہ بھی استخلاص کا ایک حصہ ہے کہ یوں سوچ کر چلو کہ کیا کام ہمارے کرنے کا ہے، کون سا کام ہمارے کرنے کا نہیں ہے۔ یہ حکمت اور بصیرت کا تقاضا یہ ہے۔ اس لیے تاکید سے عرض کر رہا ہوں، جتنی بھی دینی کام ہے ان سب کا اپنی ذات سے مالی تعاون کرنا ہر مسلمان کا فرض عین ہے، ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے، چاہے وہ کسی بھی جماعت کا ساتھی ہو۔